السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، کچھ روز قبل مفتی مجاہد دیوبندی پاکستانی نے یہ چیلنج کیا کہ معلم تقریر کی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انبیاء کی تخلیق ناپاک مٹی سے بھی، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ آپ حضرات کو میں سنا دیتا ہوں، یہ بات جو ہے مفتی مجاہد دیوبندی نے کہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ لیجیے پانچویں گستاخی سنیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ، جس کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ انبیاء کی تخلیق ناپاک مٹی سے ہوئی ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ یہ 5 گستاخی میں نے پیش کر دی ہیں، اور یہ شرائط میں مفتی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا اس کی شکست ہوگی۔ 5 باتیں میں نے پیش کر دی ہیں، اور ابھی تک ایک بات کا جواب نہیں آیا، اور قیامت تک نہیں آ سکتا۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے عظمت۔ سامعین احتشام، آپ نے سنا مفتی مجاہد دیوبندی نے کہا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انبیاء کی تخلیق ناپاک مٹی سے ہوئی ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ اب اس کے بعد دیوبندی مفتی عمیر نے مجھ سے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے تو دعویٰ کیا دیا مفتی عمیر دیوبندی نے، ذرا سن لیجئے۔ میں پھر سے دعویٰ کر دے رہا ہوں کہ مفتی احمد یار نعیمی نے، جو بریلویوں کے حکیم الامت ہیں، انہوں نے معلم تقریر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، خود بریلویوں کے اصولوں کے اعتبار سے۔ کیونکہ احمد رضا خان صاحب نے فتاوی افریقیہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مولود جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے جس میں وہ دفن ہوگا، اسی سے پیدا کیا جاتا ہے، اس کے ناف کے اندر وہ مٹی ہوتی ہے اور وہ اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اور وہ اسی میں دفن ہوگا۔ تو احمد یار نعیمی یہ کہتا ہے، احمد یار نعیمی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقت ہوئی، جو پیدائش ہوئی، وہ خاکی سے اور گندی سے ہوتی ہے، اور بیلویوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ اصول ہے کہ جو احمد رضا خان صاحب کی بات کو ٹھکرائے گا وہ کافر کہلائے گا۔ اور مولانا محمد عمر اچھروی نے مقیاس حنفیت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی نہیں کہنا چاہیے، خاکی کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو احمد یار نعیمی نے لکھا ہے، یہ خود احمد رضا خان صاحب کے اعتبار سے اور مولانا عمر اچھروی کے اعتبار سے جو ہے اس پر گستاخی اور کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم اس کو لکھ کر بھی بھیج دیتے ہیں۔ سامعین احتشام، میں نے مفتی مجاہد دیوبندی پاکستانی کا بھی دعویٰ سنا دیا اور مفتی عمیر دیوبندی کا بھی میں نے دعویٰ سنا دیا۔ اب میں آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں معلم تقریر میں لکھا ہوا کیا ہے اور یہ کیا اعتراض کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، اس آیت میں اللہ نے اپنی 2 قدرتیں بیان فرمائی، ایک انسان کی پیدائش، دوسرا علم سکھانا۔ اس آیت میں انسان اور بیان میں 3 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سے مراد عام انسان ہو اور بیان سے مراد تمام اسما کا علم۔ آگے لکھا انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہو اور بیان سے مراد تمام اسما کا علم۔ پھر آگے لکھا کہ انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور بیان سے مراد ما کان و ما یکون کا علم ہو۔ یہی 3 تفسیریں روح البیان اور تفسیر ساوی وغیرہ تفاسیر میں مذکور ہیں۔ اب وہ عبارت پڑھتا ہوں جس کو بتا کر یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تخلیق ناپاک مٹی سے ہوئی اور یہ گستاخی ہے، یہ لکھا ہوا ہے معلم تقریر کی عبارت میں۔ اب میں وہ پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، پہلی تفسیر کی بنا پر اس آیت کا منشا یہ ہوگا کہ 4 عناصر میں خاک عاجز اور مخلوق ہے،
4 عناصر میں خاک عاجز اور کمزور مخلوق ہے کہ اس پر گندگی وغیرہ رہتی ہے، سب سے نیچی ہے، اس میں سکون ہے، اضطراب نہیں، اس پر گناہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس ادنا چیز سے ادنا مخلوق پیدا ہوگی، مگر ہماری قدرت تو دیکھو، اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس میں گستاخی ہے۔ سنیے کیا لکھا ہے، ہماری قدرت تو دیکھو کہ ایسی ادنا مخلوق سے اشرف المخلوق حضرت انسان کو پیدا کیا، اس پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بسایا، اسی سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی میں ان کا قیام گاہ بنایا، جس سے اس کا درجہ عرش سے بڑھ گیا۔ سامعین احترام، اب ان باتوں پر غور کیجیے اور میری باتوں کو غور سے سنیے۔ اولاً تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گندی مٹی سے پیدا ہوئے، پہلی بات، بلکہ جن الفاظ کو دیوبندی حضرات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں بہتان بازی کر رہے ہیں، وہ الفاظ دیوبندیوں کے اپنے خیال و سمجھ کا نتیجہ ہے، مفتی صاحب کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ خاک بذات خود گندی ناپاک مخلوق ہے، بلکہ آپ نے لکھا کہ خاک عاجز اور کمزور مخلوق ہے، اور پھر آگے اس خاک کے ادنا کمزور ہونے کی مثال دی کہ اس قدر عاجز مخلوق ہے کہ اس پر گندگی وغیرہ رہتی ہے، اس پر گناہ ہوتے۔ تیسری بات یاد رکھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گندی یا ناپاک کو خاک کا جز نہیں کہا، بلکہ یہ کھینچا تانی تو وہابیوں کی سوچ کا کرشمہ ہے، ورنہ بتایا جائے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کون سے الفاظ ہیں جو گندگی کو خاک کا جز ماننے پر دلالت کر رہی ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں جو گندگی کو خاک کا جز ماننے پر دلالت کر رہی ہے۔ خاک تو بذات خود پاک ہے، اس سے تیمم کیا جاتا ہے، اس پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس پر مقدس ہستیاں مدفون ہیں۔ چوتھی بات یاد رکھیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، چوتھی بات یہاں خاک کی 2 حالتوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب خاک پر گندگی پڑے تو خاک کی اسی حالت کی بنا پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ادنا کمزور مخلوق کہا۔ دوسری حالت یہ بیان کی جب اس خاک پر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بسے، اس کمزور مخلوق کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی تو اس ادنا مخلوق کا مقام و مرتبہ عرش سے بھی بڑھ گیا۔ سمجھا آپ نے؟ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ اے مدعیو خاک کو خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفون شہ بطحہ ہے ہمارا۔ سامعین احترام، 5ویں بات یاد رکھیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ساوی شریف اور تفسیر روح البیان وغیرہ کا حوالہ دے کر ان تفاسیر کا منشا بیان فرمایا، جیسے کہ لکھا ہے کہ پہلی تفسیر کی بنا پر اس آیت کا منشا یہ ہوگا۔ سامعین احترام، مٹی کا ادنا ہونا الگ بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مٹی کو گندا کہنا یہ الگ بات ہے۔ انسان سب مٹی سے پیدا کیے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے وہ مٹی لی گئی تھی جو جسم اقدس اور جسد اطہر کی ایجاد تخلیق کے لائق تھی۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ جو میرے محبوب کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی ایجاد تخلیق کے لائق ہو، تو وہ سفید مٹی
ایک مٹھی روز اطہر والی جگہ سے لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں اس کو دھویا گیا، اس کو آسمانوں اور زمین میں پھرایا گیا۔ تب ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شرف و فضل کو دریافت کر لیا، جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا نہ پہچانا تھا۔ سامعین احتشام، یہ بات سامنے آ گئی کہ بے شک مٹی عاجز اور کمزور مخلوق ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ کل خاک ہی بقول دیوبندیہ گندی ناپاک ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جسد اقدس کے لیے جو مٹی تھی وہ عام نہیں تھی بلکہ پاک و صاف سفید مٹی تھی۔ پھر اس کو جنت کے صاف ستھرے پاکیزہ پانیوں اور تسنیم کے ساتھ گوندا گیا، وہ چمکتے موتی کی طرح ہو گئی۔ اور پھر مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اسی سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی میں ان کا قیام گاہ فرمایا، جس سے اس کا درجہ عرش سے بڑھ گیا۔ لہذا خود مفتی صاحب سے ثابت ہوا کہ وہ مٹی افضل و اعلیٰ مٹی ہے۔ اور یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ انبیاء کی تخلیق ناپاک مٹی سے ہوئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ یہاں تک تو مختصر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی وضاحت پر بحث کی، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ معترض جو نتیجہ اخذ کر رہا ہے سراسر غلط، بے بنیاد اور جھوٹا ہے، ان کی کھینچا تانی ہے۔ اب آئیے دیوبندیوں کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26، 14واں پارہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اس آیت کا ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی نے یوں کیا کہ اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا۔ سمجھے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا۔ مکمل تفسیر بیان القرآن اور اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ کون مراد ہے؟ آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ یعنی اول گارے کو خوب خمیر کیا، اس میں بو آنے لگی، پھر وہ خشک ہو گیا اور خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگا، پھر اس خشک گارے سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا کہ قدرت الہی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی قدرت الہی بیان کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی قدرت بیان فرمائی ہے، اللہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو بتاؤ کیا اس پر جو ہے دیوبندیوں تم کیا گستاخی کا الزام لگاؤ گے ڈاکٹر اشرف علی تھانوی پر؟ بے بنیاد الزام کیوں لگاتے ہو؟ بغض و حسد نکالو، اس کے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بغض و حسد میں جب جلتے رہو گے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سامعین احتشام، دیوبندی معترض کے اعتراض سے علماء دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی بھی گستاخ و بے ادب قرار پاتے ہیں۔ اگر اس بات پر یہ اعتراض کرتے تو یہ گستاخ و بے ادب قرار پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی سڑی ہوئی اور بدبودار مٹی سے پیدا ہوئی۔ دوسری بات، دیوبندی مناظر نے خود اقرار کیا کہ ہمارے اعتبار سے گستاخی نہیں ہے۔ مولوی میں تقریر کی اس عبارت کے حوالے سے کہا ہمارے اعتبار سے گستاخی نہیں ہے، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے آپ۔ جناب ابو ارقم رضوی صاحب، کیا آپ یہ بھول گئے کہ میرا دعویٰ کیا تھا؟ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ گستاخی ہے بریلوی حضرات کے اعتبار سے، احمد رضا خان صاحب کے اعتبار سے، عمر اچھروی کے اعتبار سے۔ میں نے اپنے اعتبار سے نہیں کہا تھا، جو آپ ہمارے حوالے پیش کرنے لگے۔ آپ کو تو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ دعویٰ میرا کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ جو ہے دعوے کے مطابق بات ہی نہیں کر رہے۔ میں نے آپ سے جو دعویٰ کیا ہے، پیش کیا ہے، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ بریلویوں کے اعتبار سے یہ کفر اور گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس لیے میں نے اس کو جو ہے الگ پیراگراف میں پورا لکھا تاکہ آپ بات پوری سمجھ جائیں۔ اور رہی بات یہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آپ نے دیا ہے، یہ مبہم ہے، یہ فتویٰ مبہم ہے۔ خود اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ تخلیق سے مراد کیا ہے، پہلے اس کی وضاحت کریں۔
اس کے بعد جو ہے پوری بات سمجھ میں آئیں گی. جب وہ لکھ رہے ہیں کہ مفتی محمود صاحب بلند شہری کہ جب تخلیق سے آپ کی مراد کیا ہے آپ پہلے اس کی وضاحت کریں, اس کے بعد ہی پوری بات آئے گی سامنے نا. آپ مبہم فتوے کو کیا کہتے ہیں دلیل کے طور پر بنا کر پیش کر رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے آپ کے اوپر. سنا آپ نے کہتے میں نے اپنے اعتبار سے نہیں کہا تھا, یعنی ان کے اعتبار سے معلم تقریر کی اس عبارت میں گستاخی نہیں ہے, جبکہ مجاہد دیوبندی پاکستانی جو ہے نا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے انبیاء کی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی تقریر ناپاک مٹی سے ہوئی, ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ گستاخی ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ عز و جل میں آگے بھی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, آپ ضرور سنیے گا. کہنا یہ چاہتا ہوں آخر میں پتہ چلا کہ یہ عبارت میں کسی بھی اعتبار سے گستاخی نہیں, جو کہے گستاخی وہ کذاب ہے. ہمارا یہ دعویٰ تھا اور اللہ کے فضل سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.